الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبی الکریم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے بندوں سے ایک خاص قسم کا مطالبہ فرمایا۔ رمضان المبارک کا مہینہ بندے کی بندگی کو ظاہر کرتا ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے کتنی محبت کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے احکامات پر عمل کرتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا انتظار فرماتے تھے، شعبان کے دنوں کو گنا کرتے تھے کہ رمضان المبارک کا مہینہ کب آ رہا ہے، اور صحابہ اکرام کی جماعت سے فرماتے تھے: اے میرے صحابہ، اے صحابہ کی جماعت، تیاری فرما لو، تیاری کر لو، رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے۔ پھر فرماتے تھے کہ رمضان المبارک کا مہینہ رحمتوں والا مہینہ ہے، بخششوں والا مہینہ ہے۔ فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں رات کو بہت سارے لوگوں کی بخشش ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو معاف فرماتے ہیں۔ فرمایا رمضان المبارک کا مہینہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو سحری سے لے کر رمضان کی پہلی سحری سے لے کر تمام شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، انہیں زنجیروں کے اندر جکڑ دیا جاتا ہے اور دوزخ کے تمام دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ فرمایا رمضان المبارک کا مہینہ بندے کی بندگی کو ظاہر کرتا ہے کہ بندہ اپنے مولا سے کتنی محبت کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم پر عمل کرتا ہے یا نفس و شیطان کے دکھائے ہوئے راستے کے اوپر چلتا ہے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا کیا اور قرآن مجید کے اندر فرمایا: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح پچھلوں پر روزے فرض کر دیے گئے، کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ کہیں یہ امت یہ نہ سمجھے کہ ہم پر روزے فرض کر دیے گئے، ہم بھوکے پیاسے رہیں گے، کہ حلال چیز ہمارے لیے حرام کر دی گئی، پانی حلال ہے حرام کر دیا گیا، کھانا حلال ہے حرام کر دیا گیا، اپنی بیوی سے تعلق حلال ہے حرام کر دیا گیا۔ ایک خاص مدت تک کے لیے یہ تمام حلال چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام کر دیا، اور پھر فرمایا کہ یہ امت کہیں پریشان نہ ہو جائے کہ ہم پر روزے فرض کیے گئے دوسروں پر فرض نہیں کیے گئے، تو پہلے فرما دیا کہ پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے جس طرح تم پر روزے فرض کیے گئے، اور اس کا مقصد روزے فرض کرنے کا کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، تم گناہوں سے بچ جاؤ اور میری دوستی حاصل کر لو۔ فرمایا روزے کا مقصد علماء نے لکھا ہے
کہ آج انسان رزق کے لیے پریشان ہوتا ہے کہ میرا رزق، مجھے رزق کہاں سے ملے گا؟ فرمایا انسان جب اللہ تبارک و تعالی کے لیے ایک دروازے کو بند کر دیتا ہے، وہ دروازہ کون سا ہے؟ وہ حرام کا دروازہ ہے، کہ حرام کے دروازے کو جب انسان بند کر دیتا ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے حلال کے 10 دروازے کھول دیتے ہیں۔ فرمایا جب ماں کے پیٹ میں تھا تو انسان کے لیے رزق لکھ دیا گیا۔ بڑی خوبصورت بات لکھی کہ جب بچہ ماں کی گود میں ہوتا ہے، دودھ پیتا ہے، تو فرمایا منہ ایک ہے لیکن ماں کی چھاتی سے دودھ کے 2 چشمے اللہ تبارک و تعالی نے بہا دیے۔ منہ ایک ہے لیکن رزق کے 2 دروازے کھول دیے۔ منہ ایک ہے لیکن ماں کی چھاتی اس کو سیراب کرتی ہے۔ فرمایا کہ بچے کو کیا پتا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے رزق کو لکھ دیا، اس کے رزق کو بڑھا دیا۔ منہ ایک ہے لیکن چشمے ماں کے سینے سے 2 جاری ہیں۔ جب انسان زندگی کے اندر ایک حرام دروازے کو اللہ کے لیے بند کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ہزاروں لاکھوں دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ بندگی کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ انسان کی بندگی کا مہینہ ہے کہ انسان اپنی بندگی کو ظاہر کرے کہ اللہ تبارک و تعالی سے انسان کتنی محبت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تو خزانے کھلے ہیں، دن رات خزانے کھلے ہیں۔ آواز لگانے والا آواز لگا رہا ہے، اے خیر کو طلب کرنے والے آگے بڑھ، اور اے شر کو طلب کرنے والے پیچھے ہٹ جا، تیری کوئی جگہ نہیں ہے۔ فرمایا پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں، ان کی ادھر نظر بھی ہے، پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں، ان کی ادھر نظر بھی ہے، بلکہ مقدر آزما سر بھی ہے، سنگ در بھی ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی کے دروازے تو کھلے ہوئے ہیں، اللہ کی رحمت تو جوش مار رہی ہے کہ آؤ میرے بندو، میرے دربار کے اندر آؤ، میرے سے جو مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا۔ مغفرت چاہیے، میں مغفرت دینے کے لیے تیار ہوں۔ اپنی بخشش کی امید رکھتے ہو، میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جنت کا سوال کرتے ہو، میرے سامنے روتے ہو، اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کر فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں گواہ بن جاؤ، میں نے اس اپنے بندے کو معاف کر دیا اور میں نے اس کا جنت کے اندر داخلے کا اعلان کرتا ہوں۔ تو میرے دوستو، یہ مہینہ ہم خوش قسمت ہیں، ہمیں اپنے اوپر ناز کرنا چاہیے کہ ہم کوئی عام امت نہیں، ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ کہ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کا مہینہ، جس کے اندر ہر چیز، جس طرح کاروبار کا ایک سیزن ہوتا ہے، ہر مارکیٹ کے اندر ایک آفر لگائی جاتی ہے کہ آج آپ اتنا خرچ کریں گے آپ کو اتنا ملے گا، فلاں پیکج آ چکا ہے۔ تو میرے دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہم گنہگار بندوں کے لیے ایک خاص پیکج ہے۔ فرمایا کہ ایک نفل ادا کرتا ہے سنت کے برابر ثواب ملتا ہے، اور اگر ایک سنت ادا کرتا ہے ایک فرض کے برابر ثواب ملتا ہے، اور اگر ایک فرض ادا کرتا ہے تو 70 یا 72 فرائض کے برابر ثواب اس بندے کے کھاتے کے اندر لکھ دیا جاتا ہے۔ فرمایا رمضان المبارک کا مہینہ، اور اس مہینے کے اندر 2 بڑے سفارشی ہیں جو قیامت کے دن میری اور آپ کی سفارش کریں گے۔ وہ دن قیامت کا جو نفس نفسی کا عالم ہوگا۔ ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے، باپ سارا دن محنت مزدوری اپنی اولاد کے لیے کرتا ہے کہ میری اولاد کو راحت پہنچے، میری اولاد کو کوئی نقصان نہ ہو، میری اولاد در بدر نہ پھرے، میں اپنی اولاد کے لیے دھوپ میں بھی کام کروں گا، میں اپنی اولاد کے لیے دن رات ایک کروں گا، کتنی محبت کرتا ہے۔ لیکن وہ قیامت کا دن جس کے اندر ماں باپ اولاد سے جدا ہو جائیں گے، کوئی کسی کو اپنی نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگا، لیکن فرمایا 2 سفارشی
وہ दो सिफारशी कौन से है? फरमाया पहला सिफारशी ये रोजा है और दूसरा सिफारशी कुरान मजीद है। फरमाया रोजा अल्लाह के दरबार के अंदर सिफारिश फरमाएगा, ए अल्लाह मैंने इस बंदे को सारा दिन भूखा प्यासा रखा, तेरे लिए इस बंदे ने भूख बर्दाश्त की, तेरे लिए इस बंदे ने प्यास बर्दाश्त की, तेरे लिए इस बंदे ने हलाल चीजों को हराम समझकर छोड़ दिया, हराम जाना हलाल चीजों को सिर्फ तेरी खातिर। और कुरान कहेगा, ए अल्लाह मैंने रात को इसको जगाए रखा, जो इसके आराम का टाइम होता था, जिस पे ये बिस्तर के अंदर सो जाता था, आराम की चैन की नींद पूरी करता था, अपने आप को राहत पहुंचाता था, मैंने इसको सोने नहीं दिया, मैंने इसको मुसल्ले पर खड़ा रखा, ये कुरान को सुनता रहा, ये कुरान की तिलावत करता रहा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे, ए रोजा, ए कुरान मजीद, तेरी सिफारिश कबूल की जाएगी, तुम दोनों अपने साथ इस बंदे को जन्नत के अंदर ले जाओ। फरमाया ये दोनों ऐसे सिफारशी हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये नेमत मुफ्त के अंदर अता फरमाई है। आप मुझे बताएं, हम दिन रात देखते हैं, हमें हर कारोबार के लिए मेहनत करनी पड़ती है, हमें हर चीज के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर एक उस्ताद को तनख्वाह मिलती है तो वो स्कूल के अंदर मेहनत करता है, अगर एक जिम्मेदार को उसकी फसल फायदा पहुंचाती है तो वो फसलों के अंदर मेहनत करता है, अगर एक मिस्त्री को मजदूरी दी जाती है तो वो अपनी मेहनत करता है। मैंने और आपने रमजान मुबारक के लिए क्या मेहनत की, मैंने और आपने रमजान मुबारक के लिए क्या दुआएं मांगी, ये तो अल्लाह तबारक व तआला का फजल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम गुनहगार बंदों को ऐसा रहमतों वाला महीना अता कर दिया। ये अल्लाह तबारक व तआला का खास फजल है कि अल्लाह तबारक, मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की जात अपने बंदों के लिए बहाने तलाश करती है कि मेरा बंदा कोई एक ऐसा काम कर आए जिस पर मैं इसकी बख्शिश कर दूं और मैं इसको अपनी दोस्ती अनायत फरमा दूं। कौन है आप मुझे बताएं, दुनिया के अंदर कौन सा सेठ ऐसा है, कौन सा मालिक ऐसा है, कौन सा अफसर ऐसा है, कौन सा जिम्मेदार ऐसा है कि वो अपने मातहत अपने मुलाजिम को ये कहे और वो अपने मुलाजिम को देख भी रहा हो कि ये नाटक कर रहा है, ये बहाना कर रहा है, ये ड्रामेबाजी कर रहा है, तो चलो यार कोई बात नहीं, और मेरा मुलाजिम है, मेरे घर में काम करता है, मेरी फैक्ट्री के अंदर काम करता है, मैं इसको पूरी मजदूरी दे देता हूं। मेरे दोस्तों, अगर मैं और आप आज अपने आप को देख लें, हम कभी भी नहीं देंगे, हम अपने मुलाजिम को कभी भी उजरत नहीं देंगे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की जात ऐसी गफूर रहीम जात है, वो फरमाती है, ए मेरे बंदे, तू मेरे दरबार में आकर आंसू बहा ले, मक्खी के पर के बराबर तू अगर आंसू बहा लेगा, वो तेरा आंसू गाल पर लगेगा तो जहन्नम की आग को हराम कर दिया जाएगा। अगर तेरा आंसू नहीं निकलता तो तू रोने जैसी शक्ल बना ले, उस पर भी मैं तेरी मग़फ़िरत फरमा दूंगा। ये अल्लाह तबारक व तआला की जात है कि जो बहाने तलाश करती है कि मेरे बंदे जब दुनिया से मेरे पास आए तो मेरा ताल्लुक और मेरी दोस्ती हासिल करके आए। अल्लाह तबारक व तआला ने जो इतनी नेमतें कि मैं और आप सोच भी नहीं सकते कि हमें जो नेमतें अल्लाह तबारक व तआला की जात ने अता फरमाई हैं। अभी साउथ अफ्रीका की जमात गुज़िश्ता हफ्ते मदरसा जामे उलूम ईदगाह में ठहरी, उन्होंने एक वाक़या सुनाया कि हम मुल्तान के अंदर एक बड़े जिम्मेदार के यहाँ गए, उन्होंने हमें बुलाया, उन्होंने कहा कि जमात आई है, मैं आपका इकराम करना चाहता हूं। तो जमात ने कहा हम आ जाएंगे, दीन की बात भी करेंगे, अल्लाह की खातिर आपसे मुलाकात भी हो जाएगी, आप इकराम करना चाह रहे हैं, हम आपके इकराम को भी कबूल करते हैं। कहा कि हम जब उसके घर के अंदर दाखिल हुए तो देखा, हम हैरान हो गए कि इस बंदे को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे जैसे दुनिया के अंदर जन्नत हो, हर किस्म की नेमत से नवाजा। तो कहा जब हम दस्तरखान के ऊपर बैठे, दस्तरखान पे हर चीज सजी हुई है, हर किस्म की डिशेस दस्तरखान के ऊपर सजाई गई कि जमात का इकराम करना है। तो हमने कहा खाना शुरू करें। चौधरी साहब खाना क्यों नहीं शुरू करते?
تو کہنے لگا کہ 10 منٹ انتظار کر لیں، میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ اتنی دیر میں وہ دیکھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے، کہ ایک کتے کو لایا گیا اور اس کو تمام کھانے مکس کر کر کھلائے گئے کہ وہ پہلے چکھے اور پھر میں کھاؤں گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے ڈر ہے، میرے گھر کے اندر میری اولاد ہے، میری بیوی نہیں ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ مجھے زہر دے کر مار نہ دے۔ تو آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ آنکھ کا دیکھنا اللہ تبارک و تعالی کی نعمت ہے، ہاتھ سے چھونا اللہ تبارک و تعالی کی نعمت ہے، زبان سے بولنا اللہ تبارک و تعالی کی نعمت ہے، پاؤں سے چلنا اللہ تبارک و تعالی کی نعمت ہے، کانوں سے سننا اللہ تبارک و تعالی کی نعمت ہے۔ اگر ہمارے اعضاء سلامت نہ ہوتے تو ہم نیکی کی طرف کس طرح آتے، ہم مسجد میں جمعے کے لیے کیسے آتے، ہم ان کانوں سے قرآن کو کیسے سنتے، ہم اس زبان سے اللہ کا ذکر کس طرح کرتے۔ میرے دوستو، یہ تمام چیزیں اگر انسان اپنے بدن کے اوپر ہی غور کر لے تو یہ اللہ تبارک و تعالی کا احسان اور اللہ تبارک و تعالی کا ہم گناہگار بندوں پر فضل ہے۔ فرمایا ایک اللہ والے حج پر جا رہے تھے، دیکھا کہ لوگ اونٹوں پر جا رہے ہیں، گھوڑوں پر جا رہے ہیں، تو کہنے لگے اے اللہ، تیرا بندہ پیدل جا رہا ہے اور لوگ اونٹوں کی سواری کر رہے ہیں، گھوڑوں کی سواری کر رہے ہیں۔ اتنی دیر میں دیکھتے ہیں کہ ایک چمڑے کی گیند آ رہی ہے، تو جب وہ قریب آئی تو دیکھا کہ اس کے اندر ایک شخص ہے جس کے پاؤں بھی نہیں ہے، جس کے ہاتھ بھی نہیں ہے، اور وہ اپنے آپ کو رڑکتا ہوا حرم کی طرف جا رہا ہے، حج کے لیے جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں گر گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی کہ اے اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو ایسے لوگوں کو حج کے لیے لے جا رہا ہے کہ تو نے مجھ گنہگار بندوں کو اعضاء دیے، سلامت اعضاء دیے کہ میں اس کے ساتھ حج کے اوپر جا رہا ہوں۔ تو آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ان سے قدر پوچھیں جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، ان سے قدر پوچھیں کہ جن کے پاس سننے کے لیے کان نہیں، ان سے پوچھیں جن کی زبان بولنے کے لیے نہیں، آپ ان سے قدر پوچھیں جن کی آنکھیں ہیں مگر دیکھ نہیں سکتے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہم گنہگار بندوں پر بہت احسانات ہیں، بہت فضل فرماتے ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو معاف کرنا نہ چاہتے اور جہنم میں ڈالنا چاہتے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو کبھی رمضان المبارک کا مہینہ عطا نہ کرتے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ایک دن کے اندر ہمارے کھاتے میں کتنی نیکیاں لکھی جاتی۔ حافظ قرآن پڑھ رہا ہے، وہ الگ نیکیاں کما رہا ہے، پیچھے مقتدی قرآن سن رہا ہے، وہ الگ نیکیاں کما رہا ہے۔ یہ نیکیوں کا سیزن ہے، رمضان المبارک کا مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے، ہر طرف رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، ہر طرف بخشش اور مغفرت کے اعلان ہوتے ہیں۔ تو میرے دوستو، جس مہینے کی اتنی اہمیت اور اتنی ویلیو ہے، تو میرے دوستو اگر اس کے اندر کوتاہی کی جائے گی تو اس کی سختی اور اس کا عذاب بھی اتنا سخت ہے۔ صحابہ اکرام کی جماعت فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے منبر پر تشریف لے جا رہے تھے، جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین، جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر کہا آمین، جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر کہا آمین۔ صحابہ اکرام کی جماعت حیران ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آج ہم نے ایک عجیب چیز دیکھی، آپ نے 3 مرتبہ آمین فرمایا۔ فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ اگر پیغمبر علیہ السلام کا نام کسی مجلس کے اندر آئے اور وہ شخص درود نہ پڑھے تو میں نے کہا، جبرائیل علیہ السلام نے کہا وہ شخص کی ناک رگڑی جائے، وہ ہلاک ہو جائے، تو میں نے کہا آمین۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، پھر جب میں نے اگلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے پھر فرمایا، جو شخص رمضان المبارک کا مہینہ پائے
اور اللہ تبارک و تعالی سے اپنی مغفرت نہ کروائے، وہ ہلاک ہو جائے، اس کی ناک رگڑی جائے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آمین، اور پھر فرمایا کہ جو اپنے والدین کو پائے، جس کے بوڑھے والدین ہیں، وہ ان کی خدمت کر کر اگر جنت نہ پائے تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ہلاک ہو جائے، اور پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آمین۔ اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ہمیں جب نیکیوں کا سیزن مل گیا، رحمتوں کا سیزن مل گیا، جس کے اندر ہر فرائض کی ڈیمانڈ کو بڑھا دیا گیا، سنت کو فرائض کر دیا گیا، نوافل کو سنت کر دیا گیا، ایک صدقے کے اوپر کتنا اجر اور ثواب لکھ دیا گیا۔ فرمایا ایک صدقہ کوئی ایک کھجور اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس کو اپنے ہاتھ کے اندر لے کر پالتا ہوں، جس طرح تم گھوڑے کی بچے کی پرورش کرتے ہو، میں ایسے اس کھجور کو پالتا ہوں، اور جب وہ کھجور بہت پہاڑ جتنی ہو جاتی ہے، میں اس بندے کے نامہ اعمال کے اندر اس کا ثواب لکھ دیتا ہوں۔ تو میرے دوستو، اس مہینے کے اندر یہ پہلا جمعہ ہے، رمضان المبارک شروع ہو چکا۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنی بندگی کو ظاہر کرنا ہے، ہمیں اللہ کے دربار کے اندر زیادہ سے زیادہ مانگنا ہے۔ ہمارے ایک استاد محترم فرماتے ہیں کہ ہم سب سے بات کرتے ہیں، پوری دنیا سے بات کرتے ہیں، فون پہ گھنٹوں گھنٹوں ہم باتیں کرتے ہیں، ہم اپنے پڑوسیوں سے باتیں کرتے ہیں، رات کو ہماری تراویحوں کے بعد محفل لگ رہی ہے، ہم اپنے یاروں سے، ہم اپنے دوستوں سے گپیں کرتے ہیں، تو کیا میں اور آپ اللہ تبارک و تعالی سے بھی کیا گفتگو کرتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، کیا ہم اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے باتیں کرتے ہیں؟ کیا ہم اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے گفتگو کرتے ہیں؟ کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے ہم باتیں کریں، اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے ہم گفتگو کریں۔ آپ مجھے بتائیں، اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے سوا کوئی ذات ہے جو بندے کو عطا کرے؟ کوئی ذات ہے جو گناہوں کو معاف کر دے؟ کوئی ذات ہے جو بخشش کا پروانہ دے دے؟ کوئی ذات ہے جو بندے کو جنت کے اندر داخل کر دے؟ وہ صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے کے اندر معمول بنانا چاہیے کہ ہم جس وقت بھی فارغ ہیں، مسجد کے اندر، گھر کے اندر، مارکیٹ کے اندر، دکان کے اندر، ہم ہاتھ اٹھائیں، اگر ہاتھ اٹھانے کا موقع نہیں تو ویسے ہی اللہ سے گفتگو کریں، اللہ سے مانگے۔ فرمایا کہ بندہ اللہ تبارک و تعالی سے مانگے، اللہ تبارک و تعالی اس کی قیامت تک آنے والی نسلوں کی ذمہ داری لے لیتے ہیں، اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنے خزانوں سے نوازتے ہیں۔ اور رمضان المبارک کے مہینے میں روزے دار کا کیا ثواب ہے، روزے کا کیا اجر ہے، آپ اس بات سے اندازہ کریں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اے صحابہ اکرام کی جماعت، جو کسی روزے دار کو افطار کروائے تو اس روزے دار کے برابر کا ثواب اس کے کھاتے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم اتنی طاقت نہ رکھیں تو ہم کس طرح افطار کروائیں؟ فرمایا کہ اگر کوئی کسی روزے دار کو ایک کھجور سے افطار کروا دے، دودھ کے ایک گھونٹ سے افطار کروا دے، پانی کے ایک گھونٹ سے افطار کروا دے، تو پھر بھی پورے کا پورا اجر جو روزے دار کو ملنا ہے وہ افطار کروانے والے کے کھاتے کے اندر لکھ دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا جو روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے اور اس کو سیراب کر دے، تو میرے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو حوض کوثر سے سیراب کریں گے، اور ایسا سیراب کریں گے کہ اس کو کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی۔ تو میرے دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، بخششوں والا مہینہ ہے، اس کو غنیمت سمجھے۔ ہر اعمال کی قیمت بڑھا دی گئی ہے، ہر چیز کی قیمت 10 گنا 700 گنا کر دی گئی ہے۔ بس اس مہینے کے اندر خوب عبادات کریں،
اپنی مشغولیات کو چھوڑیں اور اللہ تبارک و تعالی کے دربار کے اندر زیادہ سے زیادہ وقت دیں۔ یہی مہینہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ جس کا رمضان المبارک جس طرح گزرا اس کے باقی 11 مہینے بھی ویسے ہی گزریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ سب حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔